السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے محنت کی عظمت کے بارے میں۔ اس پر آپ نوٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ محنت کی عظمت جو ہے یہ آپ کے اسلامیت کے سبجیکٹ میں بھی کام آ سکتی ہے، اور یعنی اسلامیت کے سبجیکٹ میں آپ کو اس پر نوٹ تحریر کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ آپ اس پر نوٹ بھی تحریر کر سکتے ہیں، یا محنت کی عظمت جو ہے وہ اردو میں مضمون کی حیثیت سے بھی آ سکتا ہے ٹاپک، تو آپ اس پر بھی اسی عنوان پر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ محنت کا کیا مفہوم ہے۔ محنت کے معنی ہیں تکلیف اور مشقت۔ محنت کے کیا معنی ہیں؟ تکلیف اور مشقت، یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا جس میں تکلیف اور مشقت ہو وہ محنت کہلاتا ہے، کہ جس میں انسان اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس سے اپنی روزی کا بندوبست کرتا ہے، یعنی اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرتا ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات زندگی کے سامان یا اسباب پیدا کر دیے تھے، تاکہ انسان اپنی ضروریات زندگی کے اسباب سے اپنی ضروریات زندگی خود اپنے آپ کو مہیا کر سکے اور اپنے معاملات زندگی جو ہے وہ آسانی سے طے کر سکے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی کہ جب نمازی نماز پڑھ لیں تو وہ اپنی اپنی راہ لیں اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت بہت یاد کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ یعنی کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، نماز پڑھ لیں، تو یہ نہیں کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو ہم کچھ کمائیں گے ہی نہیں یا کوئی محنت کا کام نہیں کر سکیں گے، نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ محنت کا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ یعنی میری عبادت سے فارغ ہو کر آپ محنت کا کام کریں اور رزق اور روزی کی تلاش میں نکل جائیں، اور اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، تو اسی میں ہماری فلاح ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ترین بندے تھے، لیکن وہ بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی بھی انہوں نے کوئی اجرت نہیں لی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا کے بہترین انسان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی محنت کر کے اپنی روزی کمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے سب سے پہلے نبی تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ بڑھئی تھے، وہ لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے، کپڑے سیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بنایا کرتے تھے۔ زرہیں کہتے ہیں پہلے زمانے میں جنگ میں جو ہے وہ، کیونکہ آمنے سامنے کی جنگ ہوا کرتی تھی، تو اس میں لوگ لوہے کے لباس پہنتے تھے، زرہیں ان کو کہتے ہیں، کہ وہ لباس جو جنگ میں پہنا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوٹے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرائیں، کیونکہ عرب کے قبائل میں یہ رواج تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو اس رواج کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہاں پر جو دستور تھا اس کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی، اور جب پھر آپ بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین انسان ہیں دنیا کے، اور ان بہترین انسانوں نے بھی خود محنت کر کے کمانے میں کوئی عار محسوس نہیں کیا، بلکہ وہ اس کام پر فخر محسوس کرتے تھے، اپنی محنت پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ ترجمہ ہے آیت کا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا بہترین رزق وہ ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ محنت اور مزدوری کی قدر کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے کو ناپسند فرماتے تھے،
اور آپ نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی کہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنے پر زور دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی سے مانگیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی دینے والے ہاتھ کو زیادہ بہتر بتایا ہے بنسبت لینے والے کے، کہ لینے والا جو ہے وہ شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے اور سامنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اس کو دے یا نہ دے، کہ وہ آپ کا سوال سنتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بات بھی بیکار جائے گی اور آپ کو سامنے والے کے سامنے شرمندگی بھی ہوگی. تو اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو ترجیح دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کریں، کیونکہ جب آپ محنت کریں گے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ آپ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو وہ بھیک مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی محنت کی اجرت لینے کے لیے، اپنی محنت کی مزدوری لینے کے لیے پھیلا رہے ہیں. محنت کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس میں سے سماجی بھی ہیں اور انفرادی بھی ہیں، کہ محنت سے یعنی جب انسان محنت کرتا ہے تو اس میں خودداری ہوتی ہے، اور محنت سے آدمی کیا رہتا ہے، چست اور توانا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر جو وہ انرجی رہتی ہے اور توانائی رہتی ہے، اور بیماری اور کاہلی سے بچ جاتا ہے. کہ جب انسان ظاہر ایکٹیو ہوگا، وہ کام کرتا رہے گا، تو اس کا جسم جو ہے وہ ہر طرح کی محنت اور مشقت کے لیے تیار رہے گا اور اس کے جسم میں پھرتی رہے گی، تو اس سے وہ انسان بیمار نہیں ہوگا بلکہ بیماریوں سے بچا رہے گا. اور جبکہ کاہل انسان جو ہوگا وہ محنت سے جی چرائے گا تو کیا ہوگا کہ آئے دن اس کو کچھ نہ کچھ بیماریاں گھیرے رکھیں گی. محنت کرنے والا آدمی جو ہے وہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے بچ جاتا ہے، اور محنت سے معاشرے میں ترقی اور خوشحالی بڑھتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم محنت کریں، اپنا کام خود کریں، سستی اور کاہلی کی عادت کو چھوڑ دیں اور کسی بھی پیشے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، اور محنت کرنے والوں کو بھی کسی سے کم نہ سمجھیں بلکہ ان کی عزت کریں. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا ہے، بہت امیر ہوتا ہے. اب وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو وہ سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بس کھاتا ہے اور آرام کرتا ہے، کھاتا ہے اور آرام کرتا ہے. تو اس سے جو ہے وہ اتنا سست اور کاہل ہو جاتا ہے اور اتنا بیمار رہنے لگ جاتا ہے. بہت دور دراز سے وہ حکیم اور طبیبوں کو بلاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا علاج دریافت نہیں کر سکے. لوگ آتے ہیں، اس کو علاج کرتے ہیں اور اس سے رقم بٹور کے لے کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ کسی کے علاج سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لوگ جو ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں ظاہر اس کا علاج کرنے کے لیے. تو ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اس سے ملنے کے لیے، وہ کہتا ہے حضور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک حکیم کی بہت تعریف سنی ہے اور وہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا ہے. آپ نے جہاں اتنے حکیموں اور طبیبوں کو آزمایا، اس کو بھی آزما لیں، دیکھتے ہیں وہ مطلب جیسے بھائی آپ کو اس کے علاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اور جب اس کی شہرت اتنی ہے تو ہو سکتا ہے بھائی اس سے فائدہ ہو جائے. تو ایسا ہے کہ جہاں اتنے لوگوں کو آزمایا اس کو اور آزما لیتے ہیں. اب بھائی ساتھ والے گاؤں سے وہ اس طبیب کو بلا لیتے ہیں. جب وہ حکیم آتا ہے تو وہ اس امیر آدمی کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جناب آپ ایک کمرہ بنوائیے گاؤں سے باہر. وہ کہتا ہے اچھا صحیح ہے. اب بھائی وہ تو ظاہر امیر ہوتا ہے، 2 دن کے اندر اندر کمرہ تیار ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ حکیم جو ہوتا ہے وہ اس کمرے کے اندر آگ جلواتا ہے، خوب اتنی زیادہ آگ جلواتا ہے کہ اس کا فرش جو ہے وہ تپنے لگ جاتا ہے آگ کی تپش سے. اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ بہانے سے اس امیر آدمی کو ادھر لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور آپ ادھر رکیں، میں ابھی آیا. اب بھائی کیا ہوتا ہے کہ اور ہے نا وہ جب اس کے ساتھ آتا ہے امیر آدمی تو کیا کرتا ہے کہ امیر آدمی کو وہ اس کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دیتا ہے. اب امیر آدمی خوب چیختا ہے، چلاتا ہے کہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھولو، کیونکہ پیر اتنے اس کے جل رہے ہوتے ہیں، ظاہر فرش اتنا گرم ہوتا ہے اس کے پیر جلنے لگ جاتے ہیں. تو لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ حکیم جو ہوتا ہے وہ اس کے امیر آدمی کے نوکروں کو منع کر دیتا ہے. کہتا ہے دیکھو صاحب کا علاج ہو رہا ہے، اور مطلب جیسے نا وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے کیونکہ دوا بہت کڑوی کسیلی ہیں، تو لیکن تم یہ کہ دروازہ نہیں کھولنا اور ان کو وہ دوا کھانے دینا، کیونکہ جب وہ تھک ہار جائیں گے تو وہ اس دوا کو کھائیں گے. اب بھائی وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں. اب امیر آدمی جو ہوتا ہے وہ چیختا ہے چلاتا ہے دروازہ کھولو، کیونکہ اس کے اندر پیر بہت جل رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ ایک پیر بدلتا ہے، کبھی دوسرا بدلتا ہے، یعنی کبھی ایک پیر پر کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسرے پر، کافی دیر تک وہ اسی طرح اچھل کود کرتا رہتا ہے. آخر صبح سے شام ہو جاتی ہے اس کو اچھل کود کرتے کرتے، اور وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے.
یعنی کہ پسینے میں بالکل تر ہو جاتا ہے۔ اب بھائی شام ہوتی ہے تو یعنی وہ شور کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو حکیم آتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ دروازہ کھولتا ہے، اس کے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اس کو امیر آدمی کو اٹھاؤ اور اس کے کمرے میں لے کر چلو۔ اب بھائی وہ اس کے کمرے میں لے کر جاتے ہیں۔ اب جب وہ کمرے میں لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا صحیح ہے۔ اب جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ یار اس سے پہلے تو مجھے کبھی بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ تو وہ سوچتا ہے، کہتا ہے یہ ضرور اسی حکیم کا کمال ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کو حکیم کو بلایا جائے۔ تو کہتا ہے کہ مطلب سے نا بھائی تم نے آخر ایسا کیا کیا؟ تو کہتا ہے حضور آپ جو ہیں وہ پہلے کھانا کھاتے تھے اور لیٹ جایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور لیٹ جایا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا اور آپ دن بھر سستی اور کاہلی سے پڑے رہتے تھے۔ لیکن میں نے جو آپ کا طریقہ کیا اس میں کوئی نہ پیسہ پائی خرچ ہوا، آپ کی ہی رقم خرچ ہوئی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن کیا ہوا کہ آپ تندرست ہو گئے۔ آپ کی اصل وجہ سستی اور کاہلی تھی کہ آپ کھانا کھاتے تھے اور لیٹ جاتے تھے، جس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا اور آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی۔ لیکن جب آپ نے اس کمرے میں اچھل کود کی، مستقل اچھل کود کرتے رہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ حرکت میں رہا، آپ کو پسینہ بھی خارج ہوا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہوا اور پھر آپ کو اس کی وجہ سے بھوک لگی، کیونکہ ظاہر ہے جب بھوک ہمیں اسی صورت میں لگے گی کہ جب ہمارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے بات تو تمہاری بالکل درست ہے۔ تو وہ اس حکیم سے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نا میں تمہیں اس مطلب سے اپنے علاقے میں ایک دواخانہ بنا کر دوں گا اور جس میں تم لوگوں کا علاج کرو گے، اور اس کو بہت سارا انعام و اکرام دیتا ہے، اور مطلب سے جو اس کی محنت کی کمائی ہوتی ہے وہ بھی دیتا ہے، مزدوری بھی دیتا ہے اس کو، اور گاؤں میں ایک دواخانہ بھی بنوا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس نے حکیم نے محنت بھی کی اور عقل مندی بھی، یعنی محنت کیا کہ ظاہر ہے کسی کو راہ راست پر لانا یا اس کو سمجھانا یہ بھی ایک محنت طلب کام ہوتا ہے۔ تو اس نے اس امیر آدمی کو سمجھانے کا یہ طریقہ نکالا کہ ظاہر ہے اس کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ بھائی یہ کھاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں جو وہ توانائی کو اخراج کا موقع نہیں مل رہا، تو اس وجہ سے سستی اور کاہلی رہتی ہے۔ اب جب وہ ظاہر ہے اس نے اچھل کود کی تو کیا ہوا، اس کی جو انرجی تھی اس کو باہر نکلنے کا موقع ملا، تو اس سے جب کھانا ہضم ہوا اس کا تو ظاہر ہے پھر اس کو بھوک بھی لگی مزید کھانا کھانے کی، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ تندرست ہوا، اچھل کود سے اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی، تو اس کی موومنٹ کی وجہ سے وہ تندرست ہو گیا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔